بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری صدق اللہ العظیم ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب رواہ الترمذی۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، آج ہم آپ کے سامنے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ بھی سن 6 نبوی کا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 6واں سال تھا۔ مسلمانوں پر مظالم بڑھتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر قبیلہ قریش کے ایک معزز، بہادر اور طاقتور مرد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ حضور حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ حدیثوں میں آیا ہے، پہلے حضور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ابو جہل اور عمر بن الخطاب میں سے جو تجھے پسند ہو اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما اور اس سے اسلام کو عزت اور طاقت دے دے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ابو جہل کی قسمت میں اسلام لانا نہیں ہے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر الخطاب خاصتا، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت اور عزت عطا فرما۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور مستدرک میں ہے۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور حضرت عمر کے لیے اسلام قبول کرنے کے حالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام کے سخت مخالفوں میں سے تھے۔ وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن ابو جہل نے اعلان کیا، جو شخص محمد کو قتل کرے گا اس کو میں 100 اونٹ دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور بولے، کیا تو نے یہ اعلان کیا ہے؟ ابو جہل بولا کہ ہاں، میں نے اعلان کیا ہے، جو بھی محمد کو قتل کرے گا وہ مجھ سے 100 اونٹ کے انعام کا مستحق ہوگا۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی حضور کو قتل کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں دیکھا لوگ ایک بچڑا ذبح کر رہے ہیں۔ یہ اس کو دیکھنے کے لیے رک گئے تو اس بچڑے میں سے آواز ان کو سنائی دی، یا آل ذریع امر نجیح رجل یصیح بلسان فصیح یدعو الی الشہادہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اے زری کی اولادو، ایک کامیاب کام ہے، ایک شخص پکار رہا ہے، فصیح زبان میں آوازیں دے رہا ہے، وہ ایک گواہی کی طرف بلا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ آواز انہی کے لیے ہے۔ بچڑے میں سے آواز آنے کا واقعہ بخاری میں ہے۔ اس واقعے کو سننے کے باوجود حضرت عمر اپنے ارادے سے باز نہیں آئے اور حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے۔ تھوڑے آگے بڑھے تھے کہ نعیم بن عبداللہ ملے، جو حضرت عمر کے رشتہ دار اور قبیلہ بنو عدی کے ایک شخص تھے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کے واقعے کو عام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے حضرت عمر سے معلوم کیا کہ عمر، یہ دوپہر کے وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر بولے، آج محمد کے قتل کا ارادہ ہے۔ تم نے سنا ہے نا، محمد نے نیا مذہب شروع کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے شہر میں دنگا اور فساد ہے۔ اس نے ہماری ایکتا اور ہمارے اتحاد کو ختم کر دیا ہے۔ وہ ہمیں جاہل اور بیوقوف کہتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو بیکار بتاتا ہے، وہ بتوں کو پوجنے سے منع کرتا ہے، ان میں عیب لگاتا ہے۔ آج میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ محمد کا کام تمام کر دوں گا تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے۔
نعیم نے کہا عمر کچھ غلط مت کر دینا، کیا تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا؟ تم محمد کے خاندان بنو ہاشم اور بنو زہرہ کو بھول گئے ہو کیا؟ وہ بدلے میں تمہیں قتل کر دیں گے۔ عمر نے کہا اچھا، میرا خیال ہے تم محمد کے ہمدرد بن گئے ہو، اسی لیے اس کو بچا رہے ہو۔ کیا تم نے بھی مذہب بدل دیا ہے؟ تم نے بھی اپنے بزرگوں، اپنے پروجوں کے مذہب کو تبدیل کر لیا ہے؟ لاؤ پہلے تمہارا کام تمام کرتا ہوں، بعد میں محمد سے نمٹوں گا۔ نعیم نے کہا تم مجھ سے کیا کہتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تمہاری بہن فاطمہ مسلمان ہو گئی ہے، اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ مجھے بعد میں پہلے ان کو منع کرو۔ عمر نے جب یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئے اور بہنوئی کے گھر پہنچے۔ وہاں حضرت خباب ابن الارت ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے عمر کی آواز سنی تو چھپ گئے۔ عمر گھر میں داخل ہوئے اور بہن بہنوئی سے کہا یہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ یہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے تم نے اپنا پرانا دھرم بدل دیا ہے، تم مسلمان ہو گئے ہو۔ ان کے بہنوئی نے کہا اے عمر ایک بات بتاؤ، اگر تمہارا دین سچ نہ ہو اور یہ بت جن کو تم خدا کہتے ہو ان میں کوئی طاقت نہ ہو، بلکہ کوئی دوسرا دین سچ ہو اور ایک طاقتور خدا موجود ہو، تو تم کیا کرو گے؟ سچ کو مانو گے یا اپنے جھوٹ پر قائم رہو گے؟ اتنی بات سننی تھی کہ عمر بہنوئی کو مارنے لگے، ان کو زخمی کر دیا۔ بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ان کو بھی مارا، ان کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا۔ بہن کو بھی جلال آ گیا اور بولی اے خطاب کے بیٹے عمر سن لے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے عمر تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم نے ایک سچ کو قبول کر لیا ہے، سچی بات کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، تو سن لے ہم مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے دین اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچ گئی اور بہن کا یہ عزم دیکھا، بہن اور بہنوئی کا خون دیکھا، ان کے عزم اور ارادے کی مضبوطی کو دیکھا، تو عمر سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا بات ہے۔ ان کا غصہ کچھ کم ہوا اور بولے اچھا بتاؤ تو صحیح، تمہارا وہ دین جس کو تم سچا کہتے ہو وہ کیا ہے، اور وہ کتاب جس کو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی تو سناؤ، میں دیکھوں کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ خباب جو چھپے بیٹھے تھے باہر نکل آئے اور نعرہ لگایا اللہ اکبر، اور بولے عمر اللہ کے رسول نے کل ہی دعا کی ہے کہ اے اللہ عمر کو اسلام سے طاقت عطا فرما دے۔ عمر بولے لاؤ مجھے قرآن سناؤ۔ بہن بولی بھائی انک رجس فانہ لا یمسہ الا المطہرون فقم فتوضا۔ میرے بھائی تم گندے ہو، قرآن کو پاک آدمی چھو سکتا ہے، تم جاؤ اور وضو کرو۔ عمر اٹھے وضو کیا، یا غسل بھی کر لیا ہو تو ممکن ہے۔ پھر قرآن ہاتھ میں لیا اور پڑھا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ دھیان سے پڑھتے تھے، سوچ رہے تھے میں دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے کہ اس کو جو پڑھ لیتا ہے مر جانا اس کو برداشت ہے لیکن اس کو چھوڑنا برداشت نہیں۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تم میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو تاکہ مجھے یاد کر سکو۔ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تھے تو بول اٹھے یہ سچ ہے، ہاں یہ سچ ہے۔ خباب بولے مجھے لگتا ہے حضور کی دعا قبول ہو گئی ہے، عمر میرا خیال ہے اب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنا چاہیے۔
عمر وہاں پہنچے جہاں حضور اکرم تھے، یہ دار ارقم تھا، ارقم کا گھر، دروازہ بند تھا، دستک دی، کسی نے جھانک کر دیکھا، عمر ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اللہ خیر کرے، دروازہ نہیں کھولا۔ چند دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت حمزہ بولے کھول دو۔ عمر اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت عطا کرے، اللہ اس کے لیے خیر کرے، اور اگر وہ کسی بری نیت سے آیا ہے، کسی بری ارادے سے آیا ہے تو آج اپنی ہی تلوار سے مارا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ دروازہ کھولا گیا، دو آدمیوں نے آگے بڑھ کر عمر کو دبوچ لیا اور پکڑ کر حضور کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ نے عمر کی نظروں میں نظریں ڈالی اور فرمایا عمر کو چھوڑ دو، اور عمر کا کرتا پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے عمر، تو ہے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہم اہدی، اللہم اہدی۔ ایک حدیث میں الفاظ یوں آئے ہیں، اللہم ھذا عمر بن الخطاب، اللہم عز الدین بعمر الخطاب، اے اللہ یہ عمر خطاب آ گیا، یہ عمر بن الخطاب آ گیا، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ پھر حضور فرمانے لگے عمر، کیا تو اپنے کفر سے توبہ نہیں کرے گا؟ کیا تو اپنے کفر سے اس وقت تک توبہ نہیں کرے گا جب تک خدا کوئی عذاب تیرے اوپر نازل نہ کر دے؟ عمر نے کہا یا رسول اللہ، میں اسی لیے آیا ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، سچائی میرے دل پر واضح ہو چکی ہے، اب میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، آپ نے خوشی میں نعرہ لگایا اللہ اکبر، صحابہ نے بھی نعرہ لگایا، آواز مکے میں سنی گئی، لوگوں کو معلوم ہوا کہ کوئی بڑا شخص محمد کے غلاموں میں شامل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کا تفصیلی واقعہ سیرت ابن ہشام، عیون الاثر، زرقانی، معجم طبرانی، دار قطنی، دلائل بیہقی، دلائل ابو نعیم وغیرہ میں مروی ہے۔ اس کے بعد اس سے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں بھی ہیں۔ حضرت عمر اسلام لے آئے، حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت اور طاقت ملی، علانیہ دعوت دین کا کام شروع ہوا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے میرے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ عمر تیرے اسلام کا اعلان ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں جمیل ابن معمر کے پاس گیا، وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو باتیں پھیلانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اس سے کہا اے جمیل، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے اپنا پرانا مذہب بت پرستی چھوڑ دیا ہے؟ اس نے میرا جملہ سنا اور بس چادر سمیٹتا ہوا حرم کی طرف بھاگا۔ وہ چلا رہا تھا اے لوگو سنو سنو، عمر بددین ہو گیا، اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، اس نے اپنے بزرگوں کا مذہب چھوڑ دیا، اس نے تو محمد کا دین قبول کر لیا۔ حضرت عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے حرم میں پہنچے اور لوگوں سے کہا اے لوگو سنو، یہ غلط کہتا ہے، میں بددین نہیں ہوا ہوں بلکہ میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے مذہب نہیں چھوڑا ہے بلکہ اللہ واحد کا اقرار کیا ہے، اور میں نے گواہی دی ہے کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لوگ حضرت عمر پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مل کر خوب مارا، اتنا مارا کہ شام ہو گئی۔ وائل سہمی ایک صاحب تھے، ادھر سے گزرے، انہوں نے لوگوں کو روکا اور کہا کیا تم اس کو مار ڈالو گے؟ پھر اس کے خاندان والے تم سے انتقام لیں گے، ہٹو، میں نے عمر کو پناہ دے دی ہے، اگر کوئی اس کو مارے گا تو اس سے میری جنگ ہے۔ تب عمر کی جان بچی اور عمر گھر آئے۔ عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ قبول اسلام کا یہ واقعہ ہے جس سے اسلام کو طاقت و شوکت ملی ہے۔ حضرت عمر اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آئے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر حضور کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے تھے،
حضرت عمر اور حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائروں میں تھے، اور پیچھے تمام صحابہ کرام تھے۔ بلال حبشی اچھل اچھل کر چل رہے تھے۔ اب یہ لوگ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور پہلی مرتبہ علانیہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نازل فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو شوکت ملی اور طاقت ملی۔ یہ واقعہ سن 6 کا ہے، لیکن اس کے بعد کافروں میں مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف اشتعال اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ مسلمانوں کے اوپر وہ ظلم اور تشدد کرنے لگے۔ انشاءاللہ واقعات آگے آئیں گے۔ یاد رکھیے جب کفر کا ظلم بڑھتا ہے، مسلمانوں کے اوپر جب ظلم بڑھتا ہے، تو یہ اسلام کے راستے، اسلام کی اشاعت کے راستے کھلنے کا آغاز ہوتا ہے۔ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر وہ انسان جو اپنے دلوں کے اندر انسانیت رکھتے ہیں، وہ انسان جو اپنے دلوں کے اندر سچائی کو قبول کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ اس ظلم کو دیکھتے ہیں تو اس ظلم کی وجہ سے ان کے دلوں میں اللہ ایمان پیدا فرما دیتا ہے۔ اس طرح سے ظلم جو اس مسلمانوں پر ڈھایا جاتا ہے، یاد رکھیے وہ اسلام کی دعوت اور اشاعت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔